تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں۔ فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر، کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے۔ سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں۔ پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں، آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے 7 دن کے بعد، پورا سرکل بن جاتا ہے 14 دن کے بعد، پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے 21 دن کے بعد۔ تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں قریب قریب کہ یہ والی تاریخ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے۔ پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر 24 گھنٹوں کا، سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک۔ گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لی ہیں نا، پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے نا۔ ورٹیکل چیز اپنے گھر کی چھت پہ گاڑ لیتے تھے، اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اوقات بھی معلوم کرتے تھے، ٹائمنگ بھی معلوم کر لیتے تھے۔ پھر جس دن سورج نہیں نکلتا تھا اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، وہ بابوں کو ہوتا ہے، صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا، ورنہ روزہ افطار کر لیتے۔ سورج نکل آیا بعد میں، وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضا ہی ہم نے دی تھی، کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے، چاہے غلطی سے کیا، گنتی تو پوری کرنی تھی۔ آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا؟ یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے، ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو آپ لوگ تو صحابہ، آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا، بعد کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں کہانیاں ہوتی نہیں تھی۔ ہم نے یہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ اس امت کو دیا گیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا ہے سب سے زبردست اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے۔ پچھلے 15 ارب سال سے یہ سورج مسلسل حرکت میں ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین بھی، اس کے علاوہ پورے نظام شمسی کو لے کے 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ ٹریول کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر فیول کتنا ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنا نے سورج بنا لیا، وہ بھائی چند سیکنڈز کے لیے۔ اس طرح کا سورج کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ انرجی چاہیے۔ جہاں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہو، تو آپ کتنی دیر کے لیے کوئی کر لیں گے چیز؟ اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے اربوں سال سے۔ ویسے تو کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے آپ کو فیول چاہیے، دیا ہوا ہے حرکت، اور کتنا تابع فرمان ہے، ذرا اپنے ٹریک سے نہیں ہٹتا، اپنی ڈیوٹی بڑے صحیح طریقے سے پورے کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہم نے ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا مشکل کشا بھی وہی ہے، ایز فار ایز ظاہری اسباب آر کنسرنڈ۔ جیسے ظاہری اسباب ہمارے ماں باپ بھی ہیں، جی امی سے روٹی مانگے شرک تو نہیں ہوتا نا؟ جی نہیں ہوتا، ظاہری اسباب ہے نا، مری ہوئی امی سے تو نہیں روٹی کو مانگتا۔ اچھا تو امی سے مانگ سکتے ہیں تو بزرگوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ سرکار بزرگ تے شاہی کوئی نہیں، جو سورج ہے، پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، سب کچھ سورج کی وجہ سے، پودوں کا خوراک تیار کرنا۔ لیکن آج تک ہمیں وہم بھی نہیں ہوا ہم کہیں کہ یا سورج المدد، یا سورج المدد، نظر کرم فرمائے اور بادلوں کی اوٹ سے باہر آ جائے۔ نہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ مقرر کیا، اللہ نے لگایا ہوا ہے ہر چیز اللہ نے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں۔ سرکار بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سورج کا سائز کیا ہے۔